بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس کے اندر ایک انتہائی اہم اور ضروری مسئلے کی جانب آپ کا اشارہ کرنا ہے۔ تراویح کے اندر ہم 4 رکعتوں کے بعد تسبیح تراویح پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔ عام طور پر جو اشتہار دکاندار اپنی دکانوں کی مشہوری کے لیے چھاپتے ہیں، تسبیح تراویح پوسٹر بنا کر مسجدوں کے اندر اویزاں کرتے ہیں۔ تقریباً میں نے گوگل پہ بھی دیکھا ہے کہ جتنے اشتہار وہاں پر پڑے ہیں جن کے اوپر تسبیح تراویح لکھی ہوئی ہے، اور عام طور پر ہم جس طرح پڑھتے ہیں اس کے اندر بہت بڑی ایک خرابی ہے۔ پڑھتے بھی آپ اسی طرح ہیں اور پوسٹروں کے اوپر لکھی بھی اسی طرح ہوتی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت، یعنی ذوق سکون کے ساتھ لکھی ہوتی۔ عظمت زوئے کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی کا ٹکڑا۔ زوئے کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہڈی کا ٹکڑا۔ اور زوئے کے فتح کے ساتھ ہو تو پھر معنی ہوتا ہے بزرگی۔ اب یہاں پر ہونا زوئے کے فتح کے ساتھ تھا، یعنی سبحان ذی الملک والملکوت، پاک ہے وہ اللہ جو ملک اور بادشاہت والا ہے۔ سبحان ذی العزت والعظمت، پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا ہے اور بزرگی والا ہے۔ لیکن عام طور پر جو پوسٹروں کے اوپر لکھی ہوتی ہے زوئے کے سکون کے ساتھ لکھی ہوتی ہے، اور ہم پڑھتے بھی سبحان ذی العزت والعظمت پڑھتے ہیں، زوئے کے سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ پاک ہے وہ اللہ جو عزت والا ہے اور ہڈی کے ٹکڑے والا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے۔ نادانگی میں، جہالت کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کر دیتے ہیں ہڈی کے ٹکڑے والا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ہڈی ہے نہ کوئی ہڈی کے ٹکڑے۔ سمجھو کہ نہیں سمجھو؟ یہاں پر لفظ کیا ہے؟ سبحان ذی العزت والعظمت، والعظمت زوئے کے فتح کے ساتھ ہے۔ اگر زوئے کے سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ خرابی اور گستاخی لازم آئے گی۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی توالی اور حرکات کی بنا پر، یعنی جب 4 حرکتیں جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو ساکن کر کے پڑھنا بھی تو جائز ہے، تو لہذا اس اعتبار سے عظمت پڑھ دیں، زوئے کے سکون کے ساتھ پڑھ دیں تو پھر بھی اس کا معنی بزرگی رہے گا۔ حقیقتاً عظمت تو یعنی زوئے کے سکون کے ساتھ اس کا معنی تو ہڈی کا ٹکڑا ہی ہوتا ہے، لیکن عظمت جو بزرگی کا معنی دیتا ہے اس کو بھی ساکن کر کے پڑھنا جائز ہے۔ تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے یہ صرف کا قاعدہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جب بھی کوئی لفظ استعمال کرنا ہے، کوئی لفظ ان کی جانب منسوب کرنا ہے، تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اس لفظ کے اندر کوئی بے ادبی والا معنی نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ استعمال کرنا ہے، تو ضابطہ یہ ہے کہ ایسا لفظ استعمال کرنا ہے چاہے تمہاری نیت نیک معنی کی ہے لیکن اس کے اندر برے معنی بھی موجود ہے، تو ایسا لفظ نہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دیکھیے قرآن پاک نے فرمایا لا تقولوا راعنا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ کرام کو منع کیا گیا تھا، اے نبی کے صحابہ تم اپنے نبی کے لیے راعنا کا لفظ استعمال نہ کرنا۔ راعنا کا ایک معنی یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری جانب نظر فرمائیے۔
صحابہ کرام جب کوئی بات پوری نہ سمجھ پاتے نہ سن پاتے تو عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن اس کا معنی جو گستاخ ٹولہ تھا وہ غلط معنی لیتا تھا، یعنی ہمارا چرواہا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا لفظ میرے حبیب کے لیے استعمال ہی نہیں کرنا کہ جس کے اندر کوئی نازیبا معنی بھی ہو. فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ آج کے بعد رائنا کا لفظ تم اگرچہ اچھے معنی کے طور پر استعمال کرتے ہو، لیکن چونکہ اس کے اندر ایک غیر مناسب معنی موجود ہے تو لہذا رائنا کا لفظ میرے حبیب کے لیے استعمال. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ کوئی لفظ بھی جب اس کے کئی معنی ہوں، ایک معنی برا ہے یا اللہ تعالیٰ کے لیے غیر مناسب ہے تو ایسا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال. مثلا ہمارے فقہاء نے، ہمارے عقیدے کے اماموں نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ میاں کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، اللہ میاں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اللہ میاں، لیکن میاں کا معنی شوہر بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں نا. مثلا عورت سے پوچھا جاتا ہے تمہارا آج میاں کدھر ہے، شوہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو لہذا ہمارے عقیدے کے اماموں نے لکھا کہ اللہ میاں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر ایک نامناسب معنی ہے جو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو اللہ میاں وہ سمجھو. تو لہذا اگر کہو کہ یہاں پر عظمت کو زوئے کے سکون کے ساتھ بھی صرف کے قانون کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ پڑھنا جائز ہے، لیکن جب کسی اور کی جانب منسوب کرو گے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کرو گے تو پھر زوئے کے سکون کے ساتھ پڑھنا جائز نہیں ہے. تو لہذا یہ بہت بڑی ایک غلطی ہے. عام طور پر جو دکاندار ہوتے ہیں اپنی دکانوں کی مشہوری کے لیے پوسٹر بناتے ہیں، ان کو تو علم ہی نہیں ہے، لیکن آئندہ اس چیز کا خیال کرنا ہے جہاں کہیں بھی غوئے کے سکون کے ساتھ یہ تسبیح لکھی ہو وہاں پر ضبط ڈال دینی، اور جب پڑھنا ہے تو اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے. سبحان ذی العزت والعظمت عظمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بزرگی. اور عظمت زوئے کے سکون کے ساتھ ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گوشت کا ٹکڑا، ہڈی کا ٹکڑا، ہڈی کا ٹکڑا. اب سبحان ذی العزت والعظمت پڑھیں تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ جو عزت والا ہے اور ہڈی کے ٹکڑے والا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نہ ہڈیاں نہ وہاں پر ٹکڑے، اور اس طرح کا لفظ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا ایک بہت بڑی یوں سمجھیے کہ نامناسب بات ہے اور گستاخی ہے. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے.